روایت میں ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ اب دنیا کا کون سا آدمی ہے جو حاتم طائی کی سخاوت سے ناواقف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کچھ لوگ قید ہو کر آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے تو آقا نے فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی خوشخبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے لوگ بھی ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے کے لوگوں کو آزاد کر دیا اور مال غنیمت بھی واپس دے دیا، اور نہ صرف اپنی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے بھی گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو بہت تیز رفتاری سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہتا ہے۔ حاتم طائی کے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ بولا کہ جب تک کسی شخص کو آزمایا نہ جائے تب تک اس کے بارے میں کوئی رائے رکھنا عقل و شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کرو اور اس سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرو جو اس کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہو۔ دربار میں سے کسی شخص نے کہا کہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا تیز رفتار اور خوبصورت گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ گھوڑا واپس لے آؤ۔ اگر حاتم طائی اس گھوڑے کو دے دیتا ہے تو واقعتاً اس سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے۔ روم سے نکلا ہوا یہ وفد رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور اندھیری رات میں بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنائی ہوئی تھی۔ ایسے خراب موسم میں کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا تو درکنار گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن حاتم طائی نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔ دسترخوان پر لگا ہوا لذیذ کھانا کھا کر مہمان خوش ہوئے، اس کے بعد وہ گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش رک چکی تھی تو ہر چیز دھلی ہوئی اور صاف ستھری نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا قیمتی گھوڑا بادشاہ کو دے دیں۔ یہ سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگے اور بہت افسردہ ہو کر بولے کہ اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دیتے، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ اب میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی، میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں کہیں جا کر آپ لوگوں کے لیے کوئی جانور لا سکتا، لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اسی کا بھنا ہوا گوشت آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ وزیر حاتم کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو جا کر جب یہ سارا واقعہ سنایا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی تعریف کی۔ قبیلے طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ اس نے محسوس کیا کہ اس کی عزت و شہرت حاتم طائی سے کافی کم ہے۔ بادشاہ کا دل حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ جب تک حاتم طائی زندہ ہے مجھے عزت و شہرت نہیں مل سکتی، لہٰذا حسد اتنی ہو گئی کہ اس بادشاہ نے ایک لالچی شخص کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آئے۔ لہٰذا لالچی شخص ترکش میں تیر رکھ کر اور تیز تلوار میان میں رکھ کر حاتم طائی کے علاقے کی طرف نکل پڑا۔ جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش مزاج اور نیک طبع شخص سے ہوئی۔ وہ شخص کرائے کے قاتل کو بڑے عزت و اکرام سے اپنے گھر لے گیا اور کرائے کا قاتل اس میزبان کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوا، لہٰذا دوسرے دن مہمان جب رخصت ہونا چاہا تو خوش اخلاق اور خوش مزاج میزبان نے اصرار کیا کہ چند دن اور قیام کیجیے تاکہ مزید خدمت کرنے کا موقع ملے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تعظیم و تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام ہے، اس لیے زیادہ دن نہیں رک سکتا۔ میزبان نے کہا کہ وہ کام مجھے بھی بتا دیجیے، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی بھی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے بہت رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ میزبان اس کی بات سن کر مسکرایا اور نہایت عاجزی سے سر جھکا کر کہا کہ میں ہی حاتم طائی ہوں۔ آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام آپ اسی وقت پورا نہیں کریں گے تو لوگ دیکھ لیں گے اور مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم ہو جائیں گے۔ کرائے کا قاتل میزبان کی یہ بات سن کر
हातिम ताई के पैरों में गिर गया। उसने अपनी तलवार और तीरों से भरा हुआ तरकश फेंक दिया और कहा कि ऐसे मुअज़्ज़ज़ सरदार के जिस्म पर फूल मारना भी गुनाह अजीम है। नाज़रीन, हुस्न अखलाक और खुश मिजाजी ये नबियों की सिफत रही है। अगर हम भी अल्लाह की निगाह में मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम होना चाहते हैं तो हमको भी उस खालिक की मखलूक के साथ हुस्न सलूक से पेश आना होगा। अल्लाह हम सबको भी सखी बनाए, हुस्न अखलाक वाला बनाए, आमीन। उम्मीद है कि आपको हातिम ताई का ये वाक़या पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि इस तरह के वाक़यात को सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लाम की फ़िज़ा को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन बटन क्लिक करें ताकि आपके पास इस तरह की चीज़ें सबसे पहले आ जाया करें। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।